پانی پت کی لڑائی ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بابر فرغانہ ریاست کا حکمراں تھا، ساتھ ہی ساتھ سمرقند کو بھی اس نے فتح کیا تھا۔ سمرقند کو کھونے کے بعد بابر نے عہد سلاطین کے دور میں پنجاب کے حاکم اعلیٰ دولت خان کی دعوت پر ہندوستان کی طرف قدم رکھا تھا۔ ابراہیم لودھی اور دولت خان میں نا اتفاقی پیدا ہو گئی تھی۔ ابراہیم لودھی دہلی سلطنت کا آخری سلطان تھا اور دولت خان وہاں کا حاکم اعلیٰ پنجاب کا، تو دونوں کے درمیان نا اتفاقی پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے دولت خان نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی تھی۔ 21 اپریل 1526 کو دونوں کے درمیان پانی پت کے مقام پر جنگ ہوئی، یعنی ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بابر نے بھارت میں سب سے پہلے توپ خانے کا استعمال کیا تھا، مؤثر استعمال کیا تھا۔ ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی۔ یہ پانی پت کی پہلی لڑائی کہلاتی ہے۔ یہی لڑائی جو ہے تو پانی پت کی پہلی لڑائی ہے۔ بابر نے اس جنگ میں پہلی بار توپ خانے کا مؤثر استعمال کیا تھا۔ ابراہیم لودھی کے پاس توپ خانے کی کمی تھی۔ توپ خانے کی آواز ابراہیم لودھی کے ہاتھیوں کو خوفزدہ کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہی ساتھیوں کو جو ہے تو روند ڈالتے تھے۔ بابر کی طرف سے تلو گمنا ایک ٹیکنیک کا نام ہے، اس کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس ٹیکنیک میں پوری فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، بائیں، دائیں اور مرکز۔ اسی کے ساتھ بائیں اور دائیں تقسیم حصوں کو مزید ذیلی تقسیم کیا جاتا تھا اور دشمنوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا تھا۔ سامنے کی قطاروں کے پیچھے توپیں رکھی گئی تھی۔ جب ابراہیم لودھی کی فوج پہنچی تو انہیں بڑی تنگ سی جگہ محسوس ہوئی۔ اسی وقت ابراہیم لودھی نے تنگ محاذ میں لڑنے کے لیے اپنی فوج کو تیار کرنا شروع کیا، اور اسی وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بابر کی فوج نے لودھی کی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ابراہیم لودھی کی فوج حرکت میں نہ آ سکی اور جب لڑائی ان کے خلاف ہوئی تو وہ فرار ہو گئے۔ ابراہیم لودھی بھی پیچھے ہٹنے کی کوشش میں مارا گیا۔ اس جنگ میں 20,000 لودھی فوجی مارے گئے۔ تو یہ پانی پت کی پہلی لڑائی تھی جس میں ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی۔ اللہ حافظ۔